بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی. اللہ کے فضل سے لاکھوں کا سائکیٹرک ہو سکوں. آج کی ویڈیو جو میں آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں، یہ میں اس کا آئیڈیا مجھے 1 سال پہلے سے تھا، تو لیکن پریزنٹ کرنا مشکل ہوا. پچھلے سال میں ایک کانفرنس تھی انٹرنیشنل سوسائٹی آف سیکشل میڈیسن، اس کی کانفرنس اٹینڈ کرنے میں دبئی گیا. وہاں اور فیمل سیکسولیٹی پہ ایک سیمینار تھا، تو ایک ڈاکٹر وہاں پر ملی مجھے، تو اس کے ہاتھ میں ایک ماڈل تھا جو کہ اس نے کلٹرس کے متعلق ایک ماڈل پورا بنایا ہوا تھا، اور اس میں سارا اس کا اسٹرکچر جو ہے انیٹمی فزیولوجی ساری کی وہ اس نے بیان کی. اب انیٹمی فزیولوجی مجھے بھی پتا تھی، تو میں نے کہا کہ یہ کتنے کا ملے گا؟ کہنے لگی $100. اب $100 سن کے تو میرے بال کھڑے ہو گئے. میں کہ بھائی اتنے پیسے تو میں اب نہیں خرچ سکتا. میں نے کہا اگر دے دو میں ابھی کچھ ویڈیو بنا لوں. اس نے کہا جی نہیں تھے. تو اب میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے جو ناظرین ہیں ان کو اس کا اسٹرکچر اور اس کے سینسٹیو پوائنٹس ہر چیز بتا دوں، کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سی اسٹرکچر بنایا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ماں سوائے پلیئر ہے، سیکشل پلیئر، اروٹک پلیئر. یعنی کہ اگر یہ نہ ہو تو عورت کی جو دوسرے فنکشنز ہیں وہ چلتے رہیں گے، بچہ پیدا ہوتا رہے گا. یعنی کہ یہ ایک خاص چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ پلیئر کے لیے بنایا. اب چونکہ اس کے بعد ایک کانفرنس آئی کائرو میں، ایجپٹ، تو وہاں پر کچھ پیپر پریزنٹ ہوئے جہاں انہوں نے بتایا تھا کہ ایجپٹ میں ابھی تک بچیوں کا جو کلٹرس کا ہیڈ ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے. وہ پرانے فرعونوں کے دور سے یہ ایک رسم چلتی آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کاٹ دیں تو عورت جو ہے نا اس کے اندر سرکشی کے جراثیم نہیں پیدا ہوتے. وہ اپنی بتا رہے تھے ہم نے کس طرح اس کو ریسٹور کرتے ہیں سرجری کے ذریعے. اینی ہاؤ بتا رہا تھا کہ اس کا ادراک فرعونوں کو بھی تھا کہ یہاں پر ہے، اور اس کا جو اصل مزہ ہے، جو عورت بکار سے باہر ہوتی ہے یہ چیز وہ مانگتی ہے، سرکشی پہ ہو جاتی ہے مائل، زیادہ کسی خوبصورت یا ویل بلڈ بندے کی طرف اٹریکٹڈ فیل کرتی ہے. تو یہاں پر اس کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے. تو یہ سمجھے یہ عورت کی سیکچولیٹی کا ہیڈ کوارٹر. اور جب آپ نے کسی ملک پہ قبضہ کرنا ہے تو آپ دارالخلافہ پہ قبضہ کر لیں، اور دارالخلافہ میں بھی خاص طور پہ جو بادشاہ کا محل ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ ہاؤس کہہ لیں یا پرائم منسٹر ہاؤس کہہ لیں، اس پہ آپ قبضہ کر لیتے ہیں یا کسی ہیڈ کوارٹر پہ ملٹری. تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے کے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ یہاں پر اس کی تمام نروز یہاں پر، اور وہ باقی چیز آپ کے سامنے غلاموں کی طرح جھک جاتا ہے. تو پھر میں نے کہا ایٹ لیسٹ میرے جو دیکھنے والے ہیں، میرے کرم فرمایا، ان کو اب وہ اسٹرکچر میں دکھانا چاہ رہا تھا جو اس ڈاکٹر کے پاس تھا. پھر میرے دماغ نے کام کیا کہ میں کیوں نہ خود یہ انڈیجنسلی وہ اسٹرکچر بناؤں، اور بنا کے پھر اپنے دوستوں کو، اپنے ناظرین کو بتاؤں. اور جب بتاؤں گا تو وہ سمجھ بھی آ جائے گا، کیونکہ انیٹمی کی چیزیں بڑی
الٹی قسم کی ہوتی ہیں، سمجھ آرام سے نہیں آتی. تو جناب والا پھر وہ میں نے اسٹرکچر جو ہے نا بہرحال جناب وہ بنا لیا، اور یہ ہے وہ شاہکار عظیم جو میں نے تخلیق کیا. کیسے کیا، اس کی لمبی اسٹوری ہے. اب اس کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھنے میں بہت ایسا لگ رہا ہے یہ کوئی جیسے کوئی وہ ہنسراج ہوتی ہے، لیکن نہیں. ابھی سب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں جو کریٹرس ہے وہ ایک بالکل چھوٹا سا ایک دانے کی طرح نظر آتا ہے بس. لیکن اصل میں جب آپ کاٹ کے اسٹرکچر کو پورے کے پورے کو نکالتے ہیں ایناٹومیکلی، تو یہ اندر سے پورا اسٹرکچر یہ ہے. اور اس کی ایسی سی خوبی ہے کہ اس کی جو نرو سپلائی ہے تقریباً 10,000 نروس، بلکہ کچھ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ نروس جو ہے وہ اس ایریے میں سپلائی ہوتی. اور اس کا جو پورا وزن ہے یہ آپ کا جو عضو عزیز ہے، یہ ہمارا جس پہ ہم بڑا فخر کرتے ہیں جب چوڑے ہو جاتے ہیں جس کو دیکھ کے، یہ اس کا وزن اور یہ وزن، اس کا وزن یہ ہم وزن ہے، ایک جتنا ان کا وزن ہوتا ہے. تو اس کا مطلب عورت کا نفس جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے، اور اس کے صرف ایک چھوٹی سی یہ جو ہیڈ ہے، یہ چونچ جو نظر آ رہی ہے، یہ صرف ہم نظر آتے ہیں. ہم اسی کو کلیٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. لیکن میں آپ کو پورا اس کا اسٹرکچر بتاؤں گا اس کی ساری کی اہمیت ہے. یہ پورے کا پورا جو ہے شہبت میں ڈوبا ہوا ہے. اور آپ پورے اسٹرکچر کو ٹچ کر کے اوپر جب لے کے آئیں گے تو جو لیول پہنچے گا وہ، اور جس سرور میں جائے گی وہ ایک نکر کو ٹچ کرنے سے تو نہیں جائے گی نا. اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اسٹرکچر کی کیا شکل ہے، اور اس کو ہم کیسے ہم باہر سے یعنی کہ ہاتھوں سے یا زبان سے اپروچ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا آئے، اور فیمیل بھی کہے واہ کیا بات ہے. ورنہ تو وہ کہتی ہے کیا پھٹے منہ شکل دے کے. ٹھیک ہے، تو لیٹس سی. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں. یہ جو چونچ والا حصہ ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں گلینس. مطلب وہ جو جیسے بندے کا جو ٹوپی ہوتی ہے، یہ اس کی ٹوپی چھوٹی سی ہوتی ہے، چونچ ٹائپ چھوٹی. پیچھے اس کا یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کو ہم شیفٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اب یہ جو دو نکل رہے ہیں ادھر، یہ بازو سے نیچے، یہ کراتے ہیں کرورا. ان کا اسٹرکچر جو ہماری بندے کی کارپس کوانٹوزم ہوتا ہے، جو سٹیم ہوتا ہے بندے کا جو کھڑا ہوتا ہے اٹھ کے، ملتا جلتا اس کا اسٹرکچر اس کا. اور یہ اندر جا کے والز کے ساتھ ہڈی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. یہ اب اس سے نیچے کیا ہے، یہ جو اسٹرکچر ہے نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. یہ ہے بلبس، یا جس کو ہم ویسٹیبیول کہتے ہیں. ویسٹیبیول اصل میں تو کہتے ہیں ڈیوڑی کو. ڈیوڑی سمجھتے ہیں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو انٹرنس سے پہلے جو ایریا ہوتا ہے اسے ڈیوڑی بولتے ہیں اردو میں، تو اس کو ویسٹیبیول بولتے ہیں. تو اس کو ہم ویسٹیبل گلینڈ بولتے ہیں. یہ کیوں اس کو ڈیوڑی کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ بڑا گہرا وجائنا کے ساتھ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں کے بیچ میں یہ ہے جناب وجائنا، یہ ٹھیک ہے. اور انہیں کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے یہ چونکہ بہت سینسٹیو ایریا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا یہ وجائنا کا جو انیشل پارٹ ہے یہ سینسٹیو ہو جاتا. تو اب ہم بتائیں گے کہ اس کا کچھ اور جو اسٹرکچر ہے اس کو بھی ہم ایکسپلین کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو ہم لیبیا مینورا کے طور پہ یوز کریں گے، اور ہم دیکھیں گے لیبیا مینورا کہاں سے کہاں ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور کلیٹرس ہوڈ کیسے بنتا ہے.
یہ دیکھیں یہ ہے لیبیا مینورا. آپ کے دیکھا ہوگا وجینا کے بعد بڑے بڑے 2 لپس ہوتے ہیں اور اس کے اندر پنک یا بڑے ڈارک کلر کے پرپل کلر کے لپس ہوتے ہیں جیسے لیبیا مینورا بولتے ہیں. یہ اس کا ایک اسٹرکچر کا حصہ جو نا کلیٹوریس کے ہیڈ کے اوپر. یہ دیکھیے ٹھیک ہے یہ اوپر. اب یہ جو ہے نا میمبرین لائک اسٹرکچر یہ ہے جناب کلیٹرس ہوڈ. تو ہم موسٹلی کلیٹرس ہوڈ کو ہی ٹچ کرتے ہیں ایسے ایسے. ٹھیک ہو گیا. اور جب وجائنا میں چیز جاتی ہے تو یہ پھیلتا ہے تو یہ اس کو ٹچ کرتا ہے. یہ تو بندے کو پلیئر فیمیل کو آتا ہے. وہ کہتی ہاں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. لگے رہو منا بھائی لگے رہو. ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہلکا سا ٹچ کر رہا ہے تو ایک بس اتنا سا ٹچ کر رہا ہے تو پھر اس کو بڑی اسٹرانگ چاہیے پھر جا کے آرگزم میں پہنچ رہے ہیں. تو انی ہاؤ جو اسی وجہ سے جو آپ کی مباشرت ہے وہ عورت کو آرگزم تک نہیں لے جاتی. کیوں؟ وہ صرف ہلکا ہلکا ٹچ ہلکا ہلکا مزہ جو ہے نا اوپر کلیٹس پہ آ رہا ہے یا اندر کے کچھ اسٹرکچر ہیں تھوڑے بہت اس کو بھی آپ کا نفس سے عزیز جو ہے وہ ڈائریکٹلی ٹچ کر نہیں پاتا کیونکہ وہ ادھر ادھر بےوقوف سا ہی ہوتا ہے. وہ آپ کو نے دیکھا ہوگا نا جو کبھی شطرنج کھیلتے ہو آپ تو شطرنج میں جو کنگ ہوتا ہے وہ ایسے 2-4 چالیں چلتا ہے ایک سے ادھر باقی سارے اور چیزیں چلی ہیں چالیں چلتے ہیں. تو وہ ادھر ادھر بس اس کو خاص ایریا ٹچ نہیں کر پاتا. صرف اتنا ایریا ٹچ کر رہا ہوتا ہے یا تھوڑا سا وہ وجینا کو ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے سینسٹیو پارٹ کو ہم نے کیسے ٹچ کرنا. اب یہ دیکھیں یہ پورا پارٹ بن گیا. سو اس کا مطلب یہ سینسٹیو بہت زیادہ ہوتا ہے. فیمیل فل جوش میں نہ اسے ٹچ نہ کریں. پہلے آپ کلیٹوریس کے ہیڈ کو ہی ٹچ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کا جو یہ ایریا ہے کروڑا یہ تھوڑے کم سینسٹیو ہے پھر آپ اس کو ٹچ کریں کیونکہ کم حساس سے زیادہ حساس کی طرف جانا ہے. سو یہ آپ نے بھی ادھر جانا ہے اس کو ٹچ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ آپ ایسے ایسے بھی ٹچ کر سکتے ہیں ایسے ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسے ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ ایسے ایسے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ چینج کرتے رہیں اپنی اسٹروکنگ کو. یعنی یہ کمپیریٹیولی لیس سینسٹیو ایریا ہوتا ہے. اور یہ جو ویسٹیبول ہے نا یہ کمپیریٹیولی بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. یہ ویسٹیبول جو ہے نا اس کا اسٹرکچر جو ہے نا میرے حساب سے میل کے جو گلینڈ جو ہوتا ہے اس جیسا ہوتا ہے اندر جب ان کی مائکروسکوپ میں دیکھتے تو ہمارے نفس میں بھی ایک بل بھی ہوتا ہے. تو یہ دونوں ویسٹیبول جو ہے نا اسی چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. اسی وجہ سے وجینا کی اینٹرس سینسٹیو ہے. لیکن آپ ذہن رکھیں کہ سینسٹیو ہے اینٹرس اس کی وجہ سے. لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی اس کو ٹچ کریں گے تو ڈیفینیٹلی سینسیشن زیادہ آئے گی. سو آپ یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں آتے ہیں پھر ادھر آتے ہیں اینڈ میں جا کے آپ یہ جو ہوڈ ہے اس کو پیچھے کریں اور اس کو ڈائریکٹلی آپ ٹچ کر سکتے ہیں. انگلی سے کریں زبان سے کریں جو بھی آپ کوئی ٹوائے سے کریں وائبریٹر سے کریں جیسے بھی کرنا آپ نے کریں جیسے اس کے مطابق. ہر لڑکی کی اپنی سینسٹیوٹی کا لیول ہے جو اس کو پسند ہے جو اس کو پسند نہیں لیکن اس کی پسند ناپسند کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. سو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ہے جو کلیٹرس کا ہم نے ٹوٹل اسٹرکچر جو کہ سینسٹیو ہے. لیکن ابھی بھی ایک بڑا ٹاپک تچنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو سارا اسٹرکچر اندر ہے نظر تو میں صرف یہ آ رہا ہے تو ان کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ تو اندر ہے یہ تو دفن ہے. اب آپ نے آنکھوں پہ ایکس رے تو لگائی نہیں وہاں کے اندر جا کے دیکھ لیں نہ الٹراساؤنڈ لگایا ہوا ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی برین کا استعمال کرنا پڑے گا. پھر آپ جب استعمال کر لیں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے یہ سب کڈنی کا کمال ہے پھر کہیں گے سب برین کا کمال.
اب دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ انگلیاں کیا ہے؟ یہ انگلیاں ہیں لیبیا میجورا. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ یہ جو کرورا ہے یہ آپ کا میں دکھاتا ہوں، یہ آپ کا لیبیا میجورا آ گیا اور یہ آپ کا لیبیا میجورا. تو اس کا مطلب کرورا جو ہے لیبیا منورا سے نیچے ہوتے ہوئے آپ کے لیبیا میجورا کے نیچے آ جاتے ہیں. سو آپ نے ٹچ کرنا ہے تو آپ نے اس سے ملتا ہے، اور اس کے ان بٹوین وجینا کے ارد گرد جو ہے آپ کا ویسٹیبیول ہے، اسے آپ ٹچ کر رہے ہیں. اور پھر آپ ہوتے ہوئے آپ سٹیم پہ جاتے ہیں، پھر اینڈ میں جا کے آپ جو کلیٹرس ہیڈ ہے، فوڈ نہیں ہیڈ ہے، گلینڈس، اس کو جا کے ٹچ کرتے ہیں. یا آہستہ آہستہ ون بائی ون صحیح ترتیب میں کرتے ہیں، فرام لیس سینسٹیو ٹو ہائی سینسٹیو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ورنہ جہاں فیمیل کو ہائی سینسٹیو پوائنٹ کو آپ وقت سے پہلے ٹچ کر لیں گے تو ایک ٹانگ آپ کو وہ ریسیو کرے گی. آپ کہیں گے او کیا غلطی ہو، اور وہ بھی کہے گی دو ٹنگیں گے آپ کے. سو یہ آپ نے فیمیل کا رسپانس دیکھتے ہوئے اس ایریے تک آپ نے رسائی حاصل کرنی ہے اور ٹچ کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ٹچ کو چینج بھی کرتے جانا ہے. لیکن اینڈ میں جب آرگیزم کے قریب آئے تو ٹچ کو آپ نے اسٹرانگ بھی کر دینا اور ایک ہی ٹچ کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. تو اور جتنا آپ سارے ایریے کو آپ انگورج کریں گے، انگورج کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ٹچ کرتے ہیں اس ایریے کو تو اس میں بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے. جب آپ نے ٹچ کیا تو یہ اس کا سائز انکریز ہو گیا، ویسٹیبل بڑے ہو گئے، یہ بڑے ہو گئے، اس میں بلڈ آ گیا. اور جتنا اس سارے پورے ایریا میں جب بلڈ آیا پھر آپ نے آرگیزم انڈیوس کیا تو وہ آرگیزم جو ہے نا وہ دھماکے دار ہوگا، ایسا آرگیزم ہوگا کہ زلزلہ آئے گا. تو جناب والا آپ کی تو جناب بھیجو جی ٹھیک ہو گیا. تو اب میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا ہے کہ کس طرح ہم نے کلیٹرس کو ٹچ کرنا ہے، اور کلیٹرس کا جو ٹچ ہے یہ آرگیزم تک کیسے پہنچتا ہے. اور جب کلیٹرس کا ٹچ ہوتا ہے تو وجینا کھلتا ہے، اور وہ پھر غبارے کی طرح جیسے میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ وہ ایسے پھول جاتا ہے اور آپ کا جو بولو ہے وہ پورے کا پورا اندر اینٹر ہو جاتا ہے. تو امید ہے کہ اب تو قلعہ جو ہے نا آپ سخر کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے جو آپ کا جو پارٹنر ہے وہ سفید جھنڈی لہرا دے، ٹھیک ہے. اور جب جھنڈی لہرا دیں تو پھر اس خادم کو بھی یاد کریں. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. ڈاکٹر برقی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.